دوستو دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں گاڑیوں اور گھروں کی طرح بیوی بھی کرائے پر مل جاتی ہے۔ سوشلائزنگ کے لیے 1 ہفتے سے لے کر 3 ماہ تک کرائے کی بنیاد پر یہ سروس فراہم کرنے والی خواتین کو بلیک پرل کہا جاتا ہے۔ یہ متنازع رواج تھائی لینڈ کے شہر پٹایا میں موجود ہے۔ ساحل سمندر پر واقع اس شہر کے لوگ اسے کرایہ پر بیوی وائف آن ہائر انڈسٹری کہتے ہیں۔ یہ شادی کا ایک عارضی معاہدہ ہے جہاں اکثر غریب دیہی علاقوں کی خواتین یا بسا اوقات طالبات بھی اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے غیر ملکی سیاحوں کی ساتھی بن جاتی ہیں۔ یہ خواتین خاص طور پر تھائی لینڈ کے شہر پٹایا کے ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ میں بارز اور نائٹ کلبوں میں دستیاب ہوتی ہیں۔ تھائی لینڈ جہاں معیشت کا زیادہ تر انحصار ٹورزم انڈسٹری پر ہے اور رینٹل وائف کا رجحان روز بروز بڑھ رہا ہے۔ اگر آپ کی زبان میں بات کریں تو کرائے کی بیویاں۔ اس ملک میں یہ رجحان بڑھ رہا ہے اور ایسی بیویوں کو بلیک پرل بھی کہا جاتا ہے۔ حال ہی میں اس پر ایک کتاب بھی منظر عام پر آئی جو کافی موضوع بحث رہی، جس کے مصنف لیورٹ اے ایمینول ہیں، جس کا نام ہے تھائی ٹیبو: دی رائز آف وائف رینٹل ان ماڈرن سوسائٹی۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح تھائی لینڈ میں بیوی کو کرائے پر دینے کا متنازع اور خفیہ رواج اب دوبارہ عروج پکڑ رہا ہے۔ یہ کاروبار تھائی لینڈ میں آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن کر ابھرا ہے، اور خاص طور پر ان نوجوانوں کے لیے جو روایتی ملازمتوں سے اچھا پیسہ کمانے میں قابل نہیں ہیں۔ وہ رینٹل وائف یا رینٹل گرل فرینڈ جیسی خدمات کے ذریعے اچھے پیسے کما سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ تھائی لینڈ دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں پروسٹیوشن کو قانونی حیثیت حاصل ہے، اور تھائی لینڈ میں پروسٹیوشن کوئی جرم نہیں ہے۔ اور اسی لیے تھائی لینڈ میں اگر آپ کو جانے کا اتفاق ہو تو تھائی لینڈ کے ریڈ لائٹ ایریا میں آپ کو کھلے عام پروسٹیوٹ لڑکیاں برے عمل کی طرف دعوت دیتی نظر آئیں گی اور آپ کو ہاتھ پکڑ پکڑ کر اندر کھینچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تھائی لینڈ قدرتی حسن سے بھی مالا مال ہے اور اسی لیے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک آسان اور سستا انٹرنیشنل ٹورنگ سپاٹ بھی ہے۔ تھائی لینڈ کی اکانومی کا ایک بڑا حصہ کیونکہ ٹورزم پر ڈیولپ ہے، اور اسی لیے پوری دنیا سے لوگ تھائی لینڈ میں گھومنے آتے ہیں اور تھائی لینڈ کی اکانومی کا حصہ بنتے ہیں۔ اور پروسٹیوشن کو یہاں قانونی حیثیت بھی اسی لیے دی گئی ہے کہ یہاں پروسٹیوشن کا دھندا اتنا بڑھ چکا تھا کہ تھائی لینڈ کی اکانومی میں ایک بڑا حصہ اس کا شامل ہوتا تھا، اور اگر تھائی لینڈ کی حکومت اس کو لیگل نہ کرتی تو تھائی لینڈ کی اکانومی کو ایک بہت بڑا دھچکا لگتا۔ لہٰذا تھائی لینڈ نے اپنے فائدے کے لیے پروسٹیوشن کو لیگل قرار دیا۔ ناظرین، دنیا میں صرف تھائی لینڈ ہی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پروسٹیوشن لیگل ہے یا رینٹ پر بیوی ہائر کرنے کا کام چل رہا ہے۔ ان ممالک میں ترقی یافتہ ممالک بھی شامل ہیں، جن میں کینیڈا، نیوزی لینڈ، جرمنی، UK اور فرانس وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پڑوسی ملک بھارت بھی اسی لسٹ میں ہے جہاں پروسٹیوشن کو لیگل حیثیت حاصل ہے۔ اور شاید آپ کو یہ بات سن کر حیرانی ہو کہ بنگلہ دیش ایک ایسا واحد اسلامی ملک ہے جہاں پروسٹیوشن کو قانونی حیثیت حاصل ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔